سب سے پہلے تو میں جناب یعقوب بابر صاحب کو اور اس کی ٹیم کو خراج تحسین بھی پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے ایک سنگ میل عبور کیا ہے، اور جو کہ میرے خیال میں کے پی میں پہلے ڈی آئی خان ضلع ہے جس کے مڈل سکول ڈیجیٹلائز ہو گئے ہیں، بلکہ اگر میں پورے پاکستان میں بھی کہوں تو یہ مبالغہ ہے نہ ہوگی۔ یہ ان کی محنت ہے، ان کی لگن ہے، ان کا جذبہ ہے، ان کا ویژن ہے، جنہوں نے اس چیز کو پائے تکمیل تک پہنچایا ہے۔ کیونکہ حدیث شریف کی روح سے بھی جس نے انسان کا شکر ادا نہ کیا اس نے اللہ کا بھی نہیں کیا ہے، تو اس لیے ہم ان کے شکر گزار ہیں، جناب یعقوب بابر صاحب کے، اس کے بھائی جناب شہد خان کے، کاشف ریحان کے اور اس کی پوری ٹیم کی، کہ جنہوں نے محنت کی ہے، دن رات کام کیا ہے اور آج وہ ایک سٹیج تک پہنچے ہیں۔ یہ جو کامیابی ہے، اس کا جو اتنا بھی کریڈٹ ہے، اس کا جو سہرا ہے، یہ اس ٹیم لیڈر کے سربراہ جناب یعقوب بابر صاحب۔ آج کی یہ باوقار اور بڑی خوبصورت تقریب کے لیے میں جناب یعقوب بابر صاحب کو مبارکباد دیتا ہوں اور ان کی ٹیم کو کہ انہوں نے جو ایفرٹس کی ہے، اور خاص کر جو کاشف رحمان صاحب نے اور ان کے بھائی شاہد بابر صاحب نے، وہ بڑی ہی ان کے لیے خصوصی طور پر کلیپنگ کرنی چاہیے کہ یہ انہوں نے ایک ایسا سٹیپ لیا ہے کہ مڈل سکول جو ہمارا ایک ایسا پورشن تھا جس میں ہماری ورکنگ جو ہے کسی حوالے سے اتنی افیکٹو نہیں ہوتی تھی، لیکن یہاں پر جب ان کا ایک کلسٹرنگ پہلے کی گئی اور پھر اس کے بعد جو ہے ان مڈل سکولوں کی باقاعدہ ریکارڈ کیپنگ ادھر کی گئی اور پھر اس کے بعد ان کی سروس کو اس کو ادھر مینیج کیا گیا، تو اس کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا کہ ہمارے مڈل سکول جو ہے وہ بڑی ہی ان میں امپرومنٹ آئی، اور انشاءاللہ مزید اب یہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے ہمارے یہ سکول مزید بہتری کی طرف جائیں گے۔ یہ سب ڈیٹا ڈیجیٹل نہیں ہوا، بلکہ ہم اس دور کی طرف بڑھ رہے ہیں جو دور آج سے 20 سال پہلے ہمیں یہ کام کر لینا چاہیے تھا۔ اس کی ریزن بتاتا ہوں آپ کو۔ کمپیوٹر سے ہم کب سے آشنا ہے، لیکن اس کو ہم نے پارٹ اینڈ پارسل نہیں بنایا، جس وجہ سے ہم زندگی کی دوڑ میں بہت پیچھے رہ گئے اور ایجوکیشن تو بہت ہی پیچھے۔ یہ صرف ایک ابتدا ہے جس میں ہم ڈیٹا کلیکشن کر رہے ہیں۔ جب یہ کام شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ تعالیٰ نہ صرف ہم ڈیٹا کلیکشن کریں گے، بلکہ ہم کوشش کریں گے، آپ ویسٹ یا ماڈرن انسٹیٹیوشنز کو دیکھ لیں، وہاں پہ اسکولنگ اور ایجوکیشن بھی کہاں پہ ہو رہی ہے؟ کمپیوٹر پہ ہو رہی ہے۔ آپ کی آن لائن کلاسز کا دور ہے آج کل۔ ہمارے بچے جتنے بھی ہیں، میرا چھوٹا بیٹا ہے 4th کلاس میں، وہ موبائل کو مجھ سے زیادہ سمجھتا ہے۔ نئی جنریشن بہت زیادہ اس گیجٹ کے ساتھ کھیلتی ہے، تو why not to use this gadget for education? And it's we. صرف will نہیں ہے ہمارے پاس، صرف کام کرنے کا جذبہ نہیں ہے، باقی ساری چیزیں ہیں ہمارے پاس۔ میری آپ سب کلسٹر انچارج سے یہ گزارش ہوگی کہ آپ نہ صرف اپنے کلسٹر کے اسکولز کے ٹیچر کی ہیلپ کریں، بلکہ آپ کے پاس جو نیا اسٹف آ رہا ہے، جو NTS ٹیچر آ رہے ہیں، وہ بہت یوز ٹو ہیں اس گیجٹ کے ساتھ۔ آج کی ہماری جو یہ ایک تقریب ہے، اس کی غرض و غایت یہ ہے کہ ہمارے بہت سی انفارمیشنز کے حوالے سے آفس اور ہمارے درمیان، یعنی کہ جو مڈل سکولز ہیں، 115 مڈل سکول اس وقت ڈسٹرکٹ ڈی خان میں فنکشنل ہیں، تو آفس اور ان سکولوں کے درمیان انفارمیشن گیپ ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ ہمارے بہت سے ریموٹ ایریاز میں جو سکول ہیں وہاں تک ایکسیس مشکل ہے، وہاں پر ہمارے لیے موبائل کی سہولیات بھی مشکل ہیں۔ تو اس حوالے سے ہم اپنے جو انڈیکیٹرز ہیں جو ایجوکیشن کو اپ گریڈ کرتے ہیں، تو اس حوالے سے ہمارے پاس اس ٹائپ کا ڈیٹا اور انفارمیشن بر وقت نہیں پہنچ سکتی تھی۔ تو ہم نے پرسنل ایفرٹس کی ہیں، اور ان پرسنل ایفرٹس میں ہم نے اپنا ایک EMIS یہاں پر ڈیٹا بیس یہاں پر بنایا ہے، اور اس میں کاشف ریحان صاحب کا بھی مشکور ہوں کہ وہ ہمارے ساتھ اس معاونت میں ہمارے ساتھ شامل رہے، اور اس میں اب ہم جتنی بھی انفارمیشنز ریکوائرڈ ہیں وہ اس ڈیٹا بیس میں موجود ہوگی۔ اب اس میں 2 قسم کے فائدے ہیں۔
کہ ایک کلک پر آپ کو بلڈنگز کے حوالے سے یا ہیومن ریسورس کے حوالے سے. ہیومن ریسورس کو ہم نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہوا ہے. ہمارا ٹیچنگ سٹاف ہے, ہمارا نان ٹیچنگ سٹاف ہے, اور ہمارا اسٹوڈنٹس ہیں. اور بلڈنگز کے حوالے سے بھی جو اس کی جتنی بھی انفارمیشنز ہیں, چاہے وہ باؤنڈری والز کے حوالے سے ہیں, چاہے اس کی واش رومز کے حوالے سے ہیں, چاہے اس کے کمروں کے حوالے سے ہیں, یا ڈیمیج رومز کے حوالے سے ہیں, تو چاہے اس کا جو گرین ایریا ہے, چاہے اس کے جو ٹریز ہیں, چاہے اس کے جو گملے ہیں, تو ان تمام کی انفارمیشن اس ڈیٹا بیس میں ڈالی گئی ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہمارا ہیومن ریسورس ہے اس میں ٹیچرز کی جتنی بھی انفارمیشن ہے جب سے وہ اس ڈپارٹمنٹ میں آیا ہے وہاں سے لے کر اب تک وہ تمام چیزیں اس میں انکارپوریٹ کر دی گئی ہیں. اور اس کا ہمیں جو فائدہ ہوگا یہ ہوگا کہ جب ہم سینیارٹی لسٹ بناتے ہیں تو وہاں سے ہم انفارمیشن لے سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس ہم ایک اپنے ایجوکیشن کوالٹی ایجوکیشن کی طرف جاتے ہیں تو اس میں بھی ہمارے پاس اس میں بہت سے انڈیکیٹرز ہم نے دیے ہیں جس سے ہماری کوالٹی امپروو ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹی اس لیے بھی امپروو ہوگی کہ ہمارا جو ہیڈ ماسٹر ہے وہ سارا دن اس انفارمیشن پر بیٹھا ہوتا ہے. اب اس کو سارا دن اس انفارمیشن پر بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. وہ ایک دفعہ یہ اپنا جو گوگل فارم ہے جو ایک لنک کے ذریعے سے ہم نے ان کو بھیجا ہے وہ اس کو اوپن کرے گا اور ایک دفعہ اس میں اپنی تمام انفارمیشن ڈال کر ہمیں سبمٹ کر دے گا. اب اگر اس کی کہیں پر چینج آتی ہے تو وہ کمنگ منتھ میں یا نیکسٹ منتھ میں اس کو جا کر وہ ٹھیک کرے گا, ادروائز وہیں اس کا ری سبمٹ ہو جائے گا. تو اس سے یہ بھی ہے کہ جہاں ہمیں انفارمیشن ملے گی وہاں پر ہمارے ہیڈ ماسٹر صاحبان کا یہ ایک دیرینہ مطالبہ تھا کہ ہمیں پڑھنے پڑھانے سے جو ہمارا ٹیچنگ لرننگ پروسیس ہے اس سے ہم دور ہو رہے ہیں ان انفارمیشن کی وجہ سے. تو اب وہ اس بات کا بھی گلہ نہیں کریں گے کیونکہ وہ ایک دن میں 5 منٹ میں یہ ساری انفارمیشن ہم تک بھیج دیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اپنے پڑھنے پڑھانے کی طرف وہ چلے جائیں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یونیک کام ہے. یہ پورے خیبر پختونخوا میں کہیں پر بھی ہمیں اس طرح کا کام نظر نہیں آتا. تو یہ انڈر دی سپرویژن آف ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر مسرت حسین صاحب اور ہمارے ہردل عزیز ڈپٹی ڈسٹرکٹ ایجوکیشن آفیسر جناب ڈاکٹر عاصم سعید صاحب کی سپرویژن میں ان کے ساتھ بیٹھ کر یہ چیزیں ڈیزائن کرنے کے بعد اس کو ایک ڈیٹا بیس یہاں پر مقامی سطح پر تیار کیا گیا ہے. تو انشاءاللہ آئی ہوپ کہ جب یہ آگے کی طرف ہم جائیں گے تو اس سے ہماری ایجوکیشن میں جہاں انفارمیشن کے لحاظ سے بہتری آئے گی وہاں پر کوالٹی ایجوکیشن کی طرف بھی ہم جا سکیں کیونکہ اس میں ایسے انڈیکیٹرز ہم نے رکھے ہوئے ہیں جو کوالٹی کو بھی ٹچ کرتے ہیں. جی دیکھیں آفس چونکہ ظاہری بات ہے یہ ڈیٹا بیس کو پرچیز کرنا پڑتا ہے 3-3.5 لاکھ روپے کا یہ ایک سافٹ ویئر بنتا ہے تو وہ آفس کے ساتھ EMIS ہمارے ساتھ کنیکٹڈ ہوگا. تو ہم جیسے ہی وہ ہمیں مانگیں گے تو ہم ادھر سے فوری طور پر ان کو وہ ڈیٹا پرووائڈ کر دیں گے. تو اب جو ہمارا آفس ہے وہ ایک اسکول کی طرف جس طرح میل جاتی ہے مڈل اسکولوں کے حوالے سے چونکہ ہم نے یہ بنایا ہے ہائی کا اپنا ایک میکانزم ہے, پرائمری کا اپنا ایک میکانزم ہے, تو یہ مقامی سطح پر آل مڈل اسکولز کے لیے ہے. تو وہ جیسے ہی ہمیں اپروچ کریں گے تو ہم ایک کلک سے ان کو وہ چیزیں وہاں تک ہم پہنچا دیں گے. تو انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آفس کا کام بھی اس سے بہت بہتر ہو جائے گا. اس کی جو انفارمیشن ڈائریکٹریٹ کی طرف سے مانگی جاتی ہے تو کم از کم مڈل کی سطح پر ان کو اس انفارمیشن میں کہیں پر بھی کوئی مسئلہ درپیش نہیں آئے گا انشاءاللہ. بالکل اس سے پہلے چونکہ ہم جو ہماری اسٹاف سٹیٹمنٹ تھی وہ ایک پیپر پر ہم ان سے لیتے تھے, وہ ڈیلے بھی ہو جاتی تھی اور پھر اسی جو ہمارا اسٹاف سٹیٹمنٹ میں جتنی بھی انفارمیشن ہوتی تھیں اس کو ہم اپنے کمپیوٹر میں ڈالتے تھے. اب وہ ساری چیزیں اس لحاظ سے ختم ہو گئی ہیں کہ ان کو ہر اسکول کا اپنا ایک لنک کریٹ کیا گیا ہے. وہ لنک اس کی طرف ہم بھیجیں گے, اسی لنک کو وہ کاپی کر کے وہ گوگل کروم میں جب جائے گا تو وہاں پر اس کا وہ ڈیٹا جو ہے وہ فارم جو ہے وہ جو گوگل فارم ہے وہ کھلتا جائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ ساری انفارمیشنز اور اس کے ساتھ ساتھ جہاں جہاں پر ضرورت ہے وہ انسٹرکشنز بھی ساتھ دے دی گئی ہیں کہ یہاں پر آپ نے یہ کرنا ہے, یہاں پر یہ کرنا ہے, یہاں پر یہ کرنا ہے. تو بڑا آسان ہے کہ وہ کوئی بھی ہیڈ ماسٹر اس کو بیٹھ کر صرف پہلا مہینہ جو اب جائے گا تو اس میں تھوڑی سی اس کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ وہ بیٹھ کر چیزوں کو کمپائل کرے گا, لیکن انشاءاللہ آگے اس کے لیے مسئلہ نہیں ہوگا. ہاں یہ اس لیے ہے کہ اب دیکھیں جہاں تقریباً ہمارے پاس کوئی 3-4 ریموٹ ایریاز ہیں جس طرح کلاچی کا ہے یا ہمارے پاس پنیالہ سرکل کا ہے, تو اس سے یہ ہے کہ وہ اسکول میں اگر اس کا نیٹ ورک کام نہیں کر رہا تو وہ گھر میں آ کر بھی اس کو کر سکتا ہے, رات کے وقت بھی کر سکتا ہے. جہاں پر اس کو تو موبائل کے اندر سسٹم ہے, اس کے لیے کوئی اس کو لیپ ٹاپ لینے کی ضرورت نہیں ہے. یہ موبائل میں جا کر
اس کو اپنے لنک کو گوگل کروم پر ڈالے گا اور اس طرح کھلتا جائے گا. وہ اپنے موبائل پر بیٹھ کر وہ ساری چیزیں کرے گا, اس کو کہیں جانے کی پھر ضرورت نہیں ہے. اپنے گھر میں بیٹھ سکتا ہے, کہیں پر جہاں پر وہ بازار میں جا رہا ہے بازار میں کہیں پر بیٹھ کر سکتا ہے, دوستوں کے ساتھ بیٹھا ہے گپ شپ لگا رہا ہے تو وہ ساری چیزیں اس میں کر سکتا ہے. صرف یہ ہے کہ پہلی دفعہ اس کو ڈیٹا اس میں ڈالنا پڑے گا, پھر اس کو جب وہ سبمٹ کرے گا تو کسی ایسی جگہ پر بھی وہ جا سکتا ہے جہاں پر اس کے سگنل ہیں, اور پھر وہ اسی طریقے سے ہر مہینے اس کو ری سبمٹ کرتا رہے گا. بالکل وہ اس کے پاس سیف ہوگا. تو اگر اگلے جب 1 ماہ کا اس کا ہمارے پاس ڈیٹا آ گیا, سپوز ہمارے پاس مارچ کا آ گیا, اپریل میں وہ جب جا رہا ہے, اگر اس کے اسکول میں کہیں چینجز ہیں تو اس کے پاس سیف ہے, تو وہ اس جگہ پر جا کر اس کو چینج کر لے گا اور پھر اس کو ری سبمٹ کر دے گا. ادروائز باقی اس کو کوئی چیزیں دوبارہ ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے. اور اسی طریقے سے بلڈنگ انفارمیشن ہم نے صرف سال میں 2 بار رکھی ہیں کہ وہ 2 بار ہمیں دے گا, ہر 6 ماہ کے بعد ہمیں وہ بلڈنگ تو ایک پرفارما ہمیں 6 ماہ کے بعد ملے گا, اور یہ اس میں آلریڈی ڈیٹا فیڈ ہوگا. کہیں پر اگر اس چینجز میں یہی ہے کہ اب ہمارے پاس کوئی اگر یہاں سے مڈل اسکول سے ہائی اسکول میں ٹرانسفر ہو جاتا ہے یا ہمارے پاس ویکنٹ پوسٹیں ہیں, تو یہ اس میں تمام ویکنٹ پوسٹیں اسکول وائز بھی آئیں گی, کیڈر وائز بھی آئیں گی. تو یہ ہمارا ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کتنی ویکنٹ پوسٹیں ہیں, کہاں پر ہیں, تو یہ مسئلہ بھی ہمارا حل ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے ہمارے پاس بہت سے ایسی انفارمیشن جو ہیں جو ہم ریکوائرڈ ہیں آفس کو, وہ تمام کی تمام انفارمیشن یہاں سے ان کو ایک کلک میں ان کو مل جائیں گی انشاءاللہ.